أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. معزز ناظرین اور سامعین، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 کے آج ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے اور مختصر تفسیر. یہ آیت کریمہ آیت نمبر 96 جو اس سے پہلے ہے، اس رکوع سے پہلے 10ویں رکوع میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور نبی بنائے گئے، اور پے در پہ ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے، جیسا کہ حضرت یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں بھیجے گئے. اب یہاں سے اس آیت کا شان نزول ہے. قرآن کریم میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیتیں اپنے مطابق نازل کرتے ہیں، کوئی اسباب، کوئی ضرورت پیش آنے کے بغیر نازل کرتے ہیں، احکام نازل کرتے ہیں. اور کبھی کوئی ضرورت اور کوئی مسئلہ پیش آ جانے کے بعد وہ آیت نازل کرتے ہیں، تو اس آیت کا پس منظر اور شان نزول ہوا کرتا ہے. تو یہ اس آیت کا شان نزول بخاری شریف کے اندر 4480 نمبر کی جو حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام آیا. عبداللہ بن سلام یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اپنے باغ میں پھل توڑ رہا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. تو مدینہ آئے ہیں تو یہ ملاقات کرنے کے لیے آئے حضرت عبداللہ بن سلام، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نبی ہیں تو آپ ان 3 سوالات کے جوابات دیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ نبی ہیں، کیونکہ یہ سوال کا جواب دینا نبی ہی دے سکتے ہیں. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی ہیں، آ کر کے کہنے لگے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی، قیامت کے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 1، قیامت کے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2، جنتی آدمی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اہل جنت کے لیے کھانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز دی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ نمبر 3، بچہ کبھی ماں کا شکل اور کبھی باپ کا شکل اختیار کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. ابھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس کا جواب دے کر کے گئے. تو عبداللہ بن سلام نے جیسے سنا کہ جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے تو یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے. یہودی لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کو دشمن مانتے ہیں.
جو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ. تو کہتے کہ یہ تو جبریل علیہ السلام یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے. بہرحال اس کے بعد پھر جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس وقت. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین. اے نبی آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہو جبریل کا، بے شک وہ یعنی جبریل علیہ السلام وہ تو نازل کرتا ہے اس کو یعنی قرآن کریم کو آپ کے دل پر اللہ کے اجازت سے، اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، جو اس سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے جو کتابیں ہیں آسمانی کتاب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. بہرحال اس کا ترجمہ اور بعد میں سماعت فرمائیں گے. پہلے وہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام تو یہ یہودیوں کا دشمن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کے جوابات دیے. کیا تھا پہلا سوال؟ پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلی نشانی قیامت کی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے ابھی ہم مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں. مشرق سے ایک آگ نکلے گی اور وہ مشرق سے وہ آگ نکل کر کے سارے لوگوں کو مغرب کی طرف یعنی پچھم کی طرف ہانک کر کے لے جائیں گے. یہ ہے قیامت کی پہلی نشانی. دوسرا سوال تھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلی چیز جو کھانے کو ملے گی وہ ہے مچھلی کا بڑھا ہوا حصہ، یعنی مچھلی کا جگر کا بڑھا ہوا حصہ، کلیجی. یہ کہیے کہ مچھلی کا کلیجی، مچھلی کا بڑھا ہوا جگر، مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ یعنی کلیجی. تیسرا یہ کہ بچہ کبھی ماں کا شکل اختیار کرتا ہے کبھی باپ کا شکل. ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کا جواب یہ دیے کہ جب باپ کا پانی ماں پر غالب آ جاتا ہے تو باپ کا شکل اختیار کرتا ہے، اور ماں کا پانی باپ پر غالب آ جاتا ہے تو ماں کا شکل اختیار کر لیتا بچہ. یہ تین سوال کا جواب. اسی وقت جو کیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ گواہی دے دی. اس کے بعد کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ جب یہودی لوگ آئیں گے آپ کے پاس تو پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں میں کیا ویلیو رکھتا ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے. یہودی لوگ آئے پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن سلام تمہارے یہاں کیسا ہے؟ کہ وہ بہت شریف گھرانہ کا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت معزز گھرانہ کا، بہت پڑھے جانکار آدمی ہیں. تو کہا اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے، اپنی پناہ میں رکھے. دین محمدی کو برا سمجھتا تھا، تو اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے رکھے، اپنے پناہ میں رکھے. اتنے ہی میں جو کیا ہے وہ نکلے عبداللہ بن سلام اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا کہ ان لوگ جو کیا ہے اس چیز کا یہ چیز کہیں گے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا. پھر جگہ یہ تو مسلمان ہو گیا عبداللہ بن سلام، صحابی بن گئے، اللہ کے رسول کے دامن میں آ گئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اب دیکھیے ترجمہ، اب بات سمجھ میں آئے گی. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین. آپ کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا بے شک وہ تو اس کو نازل کرتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا ہے اس سے اگلے کی، اس کے سامنے یعنی جو اس کے سامنے ہے اس سے پہلے کی آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. وہدی اور ہدایت ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے قرآن کریم.
وہ بشرا للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ آگے دیکھیے، پھر آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ بس بے شک اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ دشمن ہے کافروں کا۔ آگے پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات، نشانیاں واضح، بینات واضح، اور انکار نہیں کرتے ہیں اس کا مگر نافرمان لوگ۔ جو نافرمان لوگ ہیں وہی سب انکار کرتے ہیں، فرما بردار لوگ انکار نہیں کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب بھی وہ لوگ عہد کرتے ہیں، کوئی عہد، تو توڑ دیتے ہیں اس کو۔ نبذہ کا پھینکنے کے معنی آتے ہیں، توڑنے کے بھی یہاں ترجمہ کیا گیا ہے۔ پھینک دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں ان میں سے ایک فریق، بلکہ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، جو ان کے پاس ہے، جو آسمانی کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھینک دیا ایک فریق ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ پھینک دیا یعنی پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کی کتاب، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تو تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس تھی آسمانی کتاب، پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا کہ اسے معلوم ہی نہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسا کر دیا کہ معلوم ہی نہیں کہ یہ جو کیا ہے، یہ احکام نازل ہوا ہے۔ آگے یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلہ کو پہلے یہ سمجھیے۔ یہاں ایک جگہ کا نام آیا ہے بابل، یہ کوفہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور بعد نے دوسری جگہ بھی بتایا ہے، لیکن ایک قول یہی ہے کہ یہ بابل کوفہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہاں 2 فرشتوں کو نازل کیا گیا ہے، 2 فرشتوں کو اتارا گیا ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ جادو سیکھنا حرام ہے، جادو سیکھنا حرام ہے، اس لیے کہ جادو میں شیطان جو کیا ہے، مدد کرتا ہے۔ پہلے یہ سسٹم تھا کہ آسمان میں یہ شیطان، جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے شیطانوں کو نکال دیا تو جانے سے منع نہیں کیا، یہ جاتا تھا، اور فرشتے وہاں مشورہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کون احکام نازل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جا کر کے سن کر کے آتا تھا، لوگوں کو بتا دیتا تھا شیطان۔ اور صرف بتاتا نہیں تھا بلکہ وہ بڑھا چڑھا کے بتاتا تھا، آگے پیچھے کر کے۔ اب اس کا جانا بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب یہ بات ہوئی کہ جادو سیکھنا حرام ہے، نہیں سیکھ سکتے۔ جو بھی مسلمان سیکھ رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے، کیونکہ اس میں شرکیہ کلام ہوتا ہے۔ جب تک آپ منتر سیکھیں گے، جادو سیکھیں گے، سحر سیکھیں گے، اور اس میں جو کیا شرکیہ کلام نہیں جو کیا ہے بولیں گے، تو پھر اس میں آپ کا جادو کام نہیں کرے گا، تو جادو سیکھنا حرام ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ ایک پیش آیا، وہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، اور اسرائیل علیہ السلام، ان تینوں نے جو کیا ہے کہا کہ دنیا کے اندر ہم سب کو بھیج دیجئے۔ انسان جیسے جو کیا ہے، انسان کے اعمال جب پہنچتے تھے آسمان میں،
انسان کے اعمال جب پہنچتے تھے، انسان کی جو دفاتر ہیں سب رجسٹر سب اوپر پہنچتا تھا، تو ان لوگ طنز کے طور پر کہا، تانا دے کر کے کہ یا اللہ یہ دیکھیے آپ کے یہ کیا ہے مخلوق انسان کس طریقے سے یہ کیا ان لوگوں کے بدعمالیاں اور یہ کیا برے برے اعمال یہاں آپ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں بھی اس طرح بنا دیا جائے اور وہ چیز ڈال دی جائے جو ان لوگوں کے اندر ہے، تو تم بھی جو ایسا ہو جاؤ گے۔ کہا ڈال دیجئے، اللہ ڈال دیا گیا۔ کہا فرشتوں کو کہ تم میں سے جو شریف سب سے اچھا فرشتہ ہے اس کو بلاؤ۔ تو ہاروت اور ماروت اور اسرائیل علیہ السلام یہ 3 فرشتے مقرر ہوئے، اور تینوں فرشتوں کو جو ہے کیا ہے انسانوں کے اندر جو خواہشات ہیں وہ خواہشات ان کے اندر ڈال دیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اندر جب دنیا میں آئے تو دل میں آیا، دل میں یہ احساس ہوا، یہ خواہش پیدا ہوا۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں اسے پناہ چاہتا ہوں اور مجھے پھر واپس لے جائیے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، لیکن ہاروت اور ماروت یہ رہ گئے اور پھر اس نے کیا کیے، پھر ان کے دل میں یہ کیا ہے خواہش پیدا ہو گیا، اور خواہش ہی پیدا نہیں ہو بلکہ اس کو یہ کہ ایک عورت پر ان کا دل بھاگ گیا، جس کی وجہ سے یہ شراب پینے کا حکم ملا، ان کو شراب بھی پی لیا، اور اس عورت کا شوہر کو قتل کرنے، زہرا نام تھا اس عورت کا، تو اس کا شوہر کو قتل کرنے کا حکم ہوا، بولا میرا شوہر کو قتل کر دو، تو پھر اس کا شوہر کو بھی قتل کر دیا، شراب بھی پی لیا اور غلط کام بھی کر دیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ چیز یہ کیا ہے اس میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے پیروی کی لوگوں نے، اور انہوں نے پیروی کی شیطان پڑھتے تھے علی ملکی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، زمانہ بادشاہت پر۔ وما کفروا سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نہیں کفر کی بات کرتے سلیمان علیہ السلام، کافر کی بات نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، کفر کی بات نہیں کرتے سلیمان علیہ السلام، اور لیکن شیطان انکار کرتے، کافر کفر کرتے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھاتے، لوگوں کو سحر جادو سکھاتے شیطان۔ اور جو نازل کیا گیا ہے دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر بابل میں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فترة فلا تكفر، اور وہ نہیں سیکھتے تھے، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ یہ دونوں فرشتے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے، تم غلط مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو جس کے ذریعے سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیں، ایسی چیز سیکھتے تھے۔ بس وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے جس کے ذریعے سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور اسے کوئی نقصان پہنچانے والا، اور وہ لوگ نقصان پہنچانے والا نہیں تھا، اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو اس جادو کے ذریعے سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے اپنے ہی نقصان ہوتا تھا، اور وہ لوگ سیکھتے تھے جو اپنے ہی نقصان ہوتا تھا، ولا ينفعهم، اور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور تحقیق کے جان چکے وہ جس شخص نے
जिस शख्स ने खरीदा उसको जादू को, यानी जादू सीखा जिस शख्स ने और तहकीक के जान चुके वो शख्स जिसने खरीदा जादू को, नहीं कोई उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वह लबीसा मा शरो भी अनफुसहुम लौ कानू यालमून, और जिसने अपने आप को बेच डाला जादू के बदले, बहुत बुरी है। लौ कानू यालमून, काश के वो जान लेते, काश के वो जानते। लौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतन, और अगर वो लोग ईमान लाते, वत्तक़ौ और परहेजगार बन जाते, लमसूबतुन, साबा यसूब के माने है पाना, ठिकाना, तो वो लोग ठिकाना पाते मिन इंदिल्लाहि खैर, अल्लाह के यहाँ बेहतर। लौ कानू यालमून, काश के वो जान लेते। ये जो क्या है, ये पूरे तर्जमा में ये बात बताया गया है असल में कि शैतान लोगों के दिलों में ये बात डाल दिया कि जिब्रील हजरत जो जादू सीखते थे लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो लोग जादू सीखते थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम चल गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने जादू के आलात थे और किताबें थी जो शैतान ने जो क्या है सब कुछ को सिखा करके बना करके ये किया था, सबको दफन कर दिया अपने कुर्सी के नीचे, अपने कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। फिर जब जो क्या है सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, तो अब शैतान ने फिर दिमाग दिया कि ऐसा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे उसकी कुर्सी के नीचे शहर है, जादू है, वहीं है जादू। उसको जो क्या किताबें है वो निकालिए, उससे जादू सीख सकते हैं। उसी से सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे पावर दिखाते थे। ये शैतान जो वसवसा डाल दिया, और शैतान खुद वहाँ जाकर के क्यों नहीं खोदा और क्यों नहीं उठाया, इसलिए कि वो जल जाता, उसका पावर नहीं मिलता। तो फिर जो क्या लोगों ने निकाला और फिर जादू सीखने लगा। बहरहाल खुलासा ये निकला कि जादू सीखना हराम है, जादू सीख नहीं सकते हैं। उसमें शिरकिया कलाम जो बोला जाता है, और शिरकिया कलाम बोलना ही शिरक है और कुफ्र है, और इसीलिए जो कि उसको हराम करार दिया है। अल्लाह ताला हम सब को जादू सीखने से हिफाजत फरमाए और कुरान करीम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम के हर एक आयत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।